الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لا
دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اور اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار، اور تیرے در سے جو در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار، اور کوئی یوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار۔ عزیزان محترم، تقریر برائے تبلیغ ہوتی ہے، مقصد تبلیغ مقصد اجتماع ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں، مگر مرکزی مقصد اجتماع دا اور محافل دے انعقاد دا ابلاغ دین ہوتا ہے، کہ رسول اللہ دے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتا جائے۔ ویسے برکت بھی ہوتی ہے، اس کی بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن جو مرکزی خیال ہے وہی ہوتا ہے اس کا کہ حضور دے دین کا پیغام لوگوں دے اذہان وچوں محو نہ ہو جائے۔ موجودہ دور کے اندر جو میں محسوس کرنا، تبلیغ روز کرنا، کہ ساری قوم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ ساری قوم اخلاقی پستی کا شکار ہو رہی ہے۔ جی میں ایک مثال دینا ہونا کہ جیڑا سیاستدان گاڑ کٹے ہو سیاستدان مشہور ہو جائے، جیڑا مولوی گانا کٹے ہو مولوی مشہور ہو جائے۔ مثال قرآن پڑھو وائرل نہیں ہوئے گی، حدیث پڑھو وائرل نہیں ہوئے گی، مخدود یا چند لوگ ہوئے تھے، جے کوئی اپنے جملے میں چلا سے بولے نا بڑھ گیا وہ وائرل ہوتا ہے کہ جی حضرت رسول اللہ کیوں وائرل ہوتا ہے؟ کیونکہ ساری قوم بدتمیزی سننا پسند کرتی ہے۔ اخلاقی گراوٹ کی سطح ہے کہ ساری قوم بدتمیزی نو دبنگ سمجھے، جو بدتمیز ہو جائے اس کو چلے دبنگ ہو گیا، کوئی دبنگ آدمی ہوئی جو بدتمیز، اور جو بدتمیزی کرے ایک فرقے نال وہ چھوٹا بدتمیز ہے، اور جڑا سارے نال کرے وہ سب سے زیادہ وائرل ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ بدتمیز ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہ مجھے ہمیں انہیں نام انجینئر لکھا
بھاویں مولوی لکھیا ہوئے بدتمیزی کسے ادارے کی محتاج نہیں ہوتی ہے، طبیعت بدتمیزی ہوتی ہے۔ بعض سکول کے پڑھے ہوئے بدتمیز ہوتے ہیں، بعض مدارس کے پڑھے ہوئے بدتمیز ہوتے ہیں، لیکن مدارس کے الزام لگانا کہ جی اٹھو بنیاد پرست مولوی تیار ہوتے ہیں، کم از کم مرزا صاحب نے یہ لیبل لا چھڑیا ہے پر بدتمیزی ادارے دی مرہونے ملت نہیں ہوتی، یہ خون بھی شامل ہوتی ہے۔ بدتمیزی طبیعت ہوتی ہے، جڑا طبیعت کا گندا ہوئے وہ یونیورسٹی جو پڑھ کے بھی فرقہ پرستی ہوتا ہے۔ بھائی آپ کو میری بات کی درویش سمجھ آئی کہ نا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس دور کے اندر علماء کی ذمہ داری ہے کہ قوم نو بدتمیزی کو ہٹا کے تمیز سکھانا۔ سڑے جو ممبر ہے، اگر اس کو اپنے لوگوں کو تمیز سکھا دے تو کم از کم اختلاف کرنگے پر تمیز نہ کریں۔ ساری قوم تے نہ سیاست کے خلاف کرنا ہوگا، مدینے سے کے خلاف کرنا۔ جس قوم کو اختلاف کرنا نہیں ہوگا انہوں اخلاق کی میں ہوگا۔ آپ کسی بھی شخصیت کی اصلیت کا اندازہ ہوتے اندازے اختلاف کو لگا سکتے۔ جب وہ اختلاف کرے تو کیسا کرتا ہے کہ فرمانا ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ بابیاں دیا گلا پھر تو پتہ ہے بابیاں دی ہوئی ہے ان چوڑ کے بندے آ کے اندر بابے شہید ہوئے آئے تھے بابا فرماتا ہے پیار کرتے ہیں پتہ نہیں لگتا بندہ کون ہے، جب وہ غصہ کرے پتہ ادو لگتا ہے کہ غصہ کرنے لگیا کیسا لگتا ہے۔ کوئی تہاڈا کتنا ادب کرتا ہے یہ اندازہ پیار وچ نہیں ہوتا، یہ اندازہ اختلاف ہے۔ تو اس سطح پہ سانوں ضرورت ہے اپنے لوگوں کی تربیت دی کہ سارے بزرگ کیسے اور انہوں کے اندر قوت برداشت اتنی نوٹ فرماؤ، جتنی بڑی شخصیت ہوگی گی اتنا بڑا ہوگا حوصلہ ہوگا، جتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی گی وہ برداشت کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہوگی۔ ایک کسی بھی شخصیت سے بڑا ہونے کا پیمانہ ہے کہ وہ اندر برداشت کی تھی۔ اور یاد رکھو شخصیت کپڑے نال نہیں بڑھتی، کپڑے نال نمائش ہوتی ہے۔ شخصیت کپڑے اولیا لباس یہ شخصیت کا جز ہوتے ہیں، شخصیت نہیں ہوتے۔ شخصیت انسان کا رویہ ہوتا ہے، شخصیت انسان کے اخلاق ہوتے ہیں، شخصیت انسان کا علم ہوتا ہے، اور علم بندے دیا اداموں تو ظاہر ہوتا ہے نہ کہ اس کی ڈگریاں۔ میرے بچوں میرے یقین کی گل سمجھو میں کیا علم کالے حروف نو رکھ لین کا نام نہیں، علم تہاڈیاں اداماں اور تہاڈی زبان تو ظاہر ہونے کا نام ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم نور، علم نور ہے۔ نور کی تعریف کیا ہے؟ الظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ۔ آپ روشن ہوئے تو جڑا اندر کوڑ پوے انہوں بھی روشن کر دے۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ گئی کہ نا؟ ہم مثال دیا گا تو ذرا مزید واضح ہو جائے۔ مثال دیا گا تو واضح ہو جائے گا۔ مثال دے کی گل سمجھانا ہے اللہ کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں مثال دے کی گل سمجھائی، رسول اللہ نے مثال دے کی بات سمجھائی، وہ کہتے ہیں پھر گل سمجھ چاہتی ہے کہ گل کی ہوئی۔ ایک بات اور سمجھو، جی تقریر ہوئی ہے نا پاکی
وہ قیمت کا بھی پتا کون نہیں ہوتا ہے اندر کوئی اگے شعور ہو رہی ہے مگر گلاں کی قیمت کا بھی سارے کو پتا نہیں ہوتا ہر آدمی گل کی قدر و قیمت نہیں جانتا ہوتا کہ گل کی قیمت کی بہت بندے آدھے نے وہاں شعر سنے سواد آیا بھائی اسی پڑھتے بعد آدھے بھائی انہیں فلانے فرقے دونوں کے رکھ چڑی مزہ آیا یعنی یہ اپنی اپنی طبیعتیں ہوئی ہیں اور طبیعتوں کے مطابق پھر وہ ریئیکٹ کرتے تو درویش اور فقیروں عمومی طور پہ میرا غصہ نہیں ہوتا کبھی کبھی آ جاتا ہے میں دعا کرتا رہنا یا اللہ جڑا کبھی کبھی آتا ہے بھی ختم ہو جائے اور خواہش میری ہے کہ کبھی کبھی بھی نہ کبھی کبھی بھی آتا بے ادبی تو یہ جب کچھ صحابہ کی بے ادبی کرے سے میں غصہ آ جاتا اور کوئی یہ نہیں اور کسی میرے نال کوئی جتنی مرضی گانا کر لے میں نہیں ہوتا لیکن جب کوئی حضور دے صحابہ کی بے ادبی کرے میں پھر طبیعت میری ایسی تھی کہ تھوڑی بلڈ پریشر آئی ہے اس کے علاوہ نہیں ہوتا مطلب آپ ایک تو اندازہ لگا لو کہ اے ہے تھوڑا جا میں تو دعا کرنا یا اللہ یہ بھی پیار نہ ڈیل کرنا آ جائے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تذکرہ خابر کے اندر لکھے امام شافعی فرمانا میں مکے میں موجود تھا آج کا موقع سے تو میں نے امام مالک بن انس کو کا بڑا شوق سے آپ تقریر سننے کا دونوں طریقہ سمجھا رہے ہیں اور تقریر کی قدر کا اثر میں بیٹھا ساتھ ایک بزرگ میں ملے میری عمر چھوٹی تھی کہ انہوں ویٹ کے فرما دے کوئی کھانا کھانا میں جی میں کھانا کھانا انہوں نے دسترخوان بچھایا جو کچھ انہوں نے کسی میرے کو رکھا تو امام شافعی فرما دے میں پوچھا کہ آپ کتوں انہوں نے فرمایا میں مدینے سے بھائی کوئی ہے جڑا اس لفظ کو سمجھے امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اس بابے نال محبت ہو گئی کہ یہ حضور دے شہر ہے پھر اس گل سے محبت ہوگی کہ حضور دے شہر ہے کہ میں پوچھا بزرگو تسی مدینے دے ہو امام مالک کو جانتے ہو جن نے اشتیاق نہ میں پوچھا سے انہوں نے فرمایا تو انہوں نے ملنا چاہنا میں کہا جی میں ملنا چاہنا لیکن میرے کو زیادہ راہ نہیں خرچ نہیں انہوں نے فرمایا کہ یار ساڑھے نال ایک بندہ آیا سی مدینے وہ حالت ہے وہ فوت ہو گیا وہ تو اٹھ خالی ہے کہ تو جانا چاہے کہ میں تیرے نال بائی جانا جنہوں کرم ہو جائے اسباب پڑھ دے جاتا اب میں بیٹھ گیا انہوں نے نال تو میں چل گیا 16 دن لگے سامنے طالب علم نوٹ کر میرے بچے طالب علم نے وہ نوٹ کر لگا فرمانا کہ 16 دن لگے میں اٹھ کے مکے کو مدینے جانے میں 16 قرآن پڑھے میرے بچوں آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اس وسائل مت کر فرمانا میں وہ 16 قرآن پاک پڑھے جب میں اتریا مسجد نبوی شریف تو میں دیکھا کہ ایک بزرگ نے انہوں نے لمبا کر دیا 2 چادر میں ملبوس ایک چادر انہوں نے تھلے لپیٹی ہے ایک کتے لے گئے وہ ایک جگہ اونچی میں بیٹھے تو فرمایا قال رسول اللہ فرمانے میرے دل کی آواز آئی یہ امام مالک کے نزد اگر میں پھر پوچھا یہی امام مالک نے لوگوں نے دسیا ہاں یہی امام مالک کے نزد تو فرمانے میں انہوں نے محفل جا کے بیٹھ گیا کیا سما ہوئے گا حضور دی مسجد امام مالک جیسے عالم بیٹھ کے حضور دی حدیث پڑھاتے ہیں فرمانے میں بیٹھ گیا تو میں دیکھا کہ لوگ کاغذ اور قلم لے کے بیٹھے تو فرمانے میرے کو کاغذ اور قلم نہیں سی میرے تو غربت یہ نہیں سی کہ میں کاغذ اور قلم خرید نہیں سکتا اگر شوق ہو گئے تو وسائل اور مسائل حائل نہیں ہوتے شوق ہونا چاہیے فرمانے میں بیٹھ گیا تو طالب علم کاغذ جڑا کو دے اوتے قلم نال انہاں دی لکھی ہوئی حدیث املا کر رہے سن سنائی حدیث میرے کو میں ایک طریقہ اٹھایا
تنکا اٹھایا اور اپنے منہ دے لعاب اس دبو کے نا تو میں اپنی ہتھیلی تے لکھنے لگا تو امام مالک کی نظر میرے تے پہ گئی. امام شافعی فرماتے تو میں لکھتا رہا تو طالب علم باقی سارے علماء لوگ بھی لکھتے رہے جب سب چلیں گے تو امام مالک نے میں نے فرمایا کہ لڑکے اگے آ تو میں قریب کیا آپ فرما دے تو بے ادبی نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے انہوں نے کہ میں حدیث شریف لکھ رہا انہوں نے فرمایا اکیلی لکھا تو میں اکیلی لکھائی تو انہوں نے فرمایا کہ خالی تو آپ کا لکھ رہے ہیں بے ادبی نہیں سکتا میں کیا حضرت میں جانتا سا کہ جیڑی کی لکھ رہے ہیں طالب علم ان میری مشابہت ہو جائے طالبان اور میری مشابہت ہو جائے تو میں اس واسطے لکھ رہا تھا. تو باقی آپ نے بعض کی بات کرا فرماتے ہیں آپ نے 123 احادیث بیان کی اور میں نے 123 ہی سند اور متن سمیت یاد نہیں. اگر آپ سننا چاہو تو سن لو. میں دل پہ ایسے سن وہ لوگ جنہوں واز کی قدر آئی وہ کہنے والا کیا کہتا ہے اور ایدی گفتگو کی قدر اور قیمت کی ہے اور ایک کیسی بات کرتے ہیں. آج کل تو ہمیں کہ دسیا نا کہ ہون تمیزداری کا دور نہیں رہا. ادب آداب لوگوں بھولتے جا رہے ہیں اور بدتمیزی کا دور آ گیا. خیر ساڑھے اکابرین بڑے حیران ہونا کیسے لوگ. آپ نے مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے صوفی صاحب حضور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری مرشد کریم آپ بیٹھے سن تو ایک بندہ آیا وہ شہزادہ سی بادشاہی کرتا سی. بادشاہ تو وقت کا دلی کا بادشاہ انہوں نے ملا رہا. آپ نے فرمایا کہ ذرا پانی پلا دو. اب ایسے ہی کیا کہ یا پانی پلا رہا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے واسطے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت کو میں پانی پیش کروں. اس نے پانی کا کٹورا بھرا پیش کیا. آپ نے تناول فرمایا. اس نے وہ سراہی میں ہوتے پیالہ ٹیڑھا رکھا. سرائی سی نہ پانی لگی وہ جو کہ نہ پیالہ سی تو پین تو بعد ہوتے رکھنا سی سیدھا انہیں تھوڑا کیا ٹیڑھا رکھا. آپ دیکھ کے فرماتے ہیں یار جی وہ پیالہ سیدھا رکھنا نہیں ہوگا وہ حکومت کی نہیں سیدھی رکھے گا. یعنی بزرگاں کے اندر ادب آداب اور اتنے خوبصورت جمالیاتی ذوق کے لوگ ہوتے. بدتمیزی کا نام کچھ تو لگے نظر جیڑا سب کو بڑا بدتمیز ہے وہ نیٹ سے سب کو زیادہ وائرل ہے کہ نہ. وہی میں کوئی مثال بھی ایک لفظ بول کے تو دی. تو اس بدتمیزی کے دور میں ضرورت ہے کہ منبر رسول تو تمیز سکھائی جائے. علماء اپنی ذمہ داری نبھان اور لوگوں کو تمیز سکھان. جس کو تمیز آ گئی وہ آل دا ادب بھی کرے گا صحابہ دا ادب بھی کرے گا. ساڈے بزرگاں سکھائی تمیز ادب آداب بھی نہیں سکھائے. ساڈے بابیاں ادب بھی سکھائے ہیں اور کیا کرتے ہیں. او بھائی صاحب ادب آداب اور اس تمیز داری کا دائیں علم کی. بھائی صاحب دوبارہ جملہ بول رہے ہیں مخصوص نہ فرمانا ضرورت پہ گئی. تھوڑی ڈگری وہ ویکھے جس کو نوکری دے رہی جی تو میری کوئی ڈگری ویکھی میرے جو اتنے بندے کٹھے کر کے بلایا تو میری کوئی ڈگری ویکھی جی پہلا ڈگری تو دے دو جی اسے بلایا
میں بھی تھوڑی ڈگری کو نہیں ویکھی تسا میری بولن تو اندازہ لینا ہے کون ہے تو میں تھوڑے رنگ رکھاؤ تو اندازہ لانا ہے بھئی یہ بندے کنے دے بھائی صاحب علم تھوڑے رویے تو ظاہر ہونا چاہیے نہ کہ تھوڑی ڈگری علم بتانا تو سنجیدگی ظاہر کرتا ہے علم ٹھہراؤ لے ہوتا ہے طبیعت علم علم پیدا کرتا ہے علم باوقار کرتا ہے علم پرسکون کرتا ہے اگر علم پڑھ کے بھی تھوڑے اندر اجے بے چینی اور گھبراہٹ موجود ہے تو تسی پڑھیا نہیں آدھے ڈگریاں بڑیاں عام ہو گئی ادارے بڑے بن گئے ارے بھائی صاحب بابیاں کی صحبت تو بغیر بدتمیز نہ دے لو بابے بدتمیز کر دے تو عزیزوں اور ساتھیوں تمیز داری بڑی شخصیت رکھ رکھاؤ ادب آداب بڑی شخصیت حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے اپنی والدہ کی تربیت نہیں پائی ایک لفظ بول دینا پر وردہ آغوش اے لفظ بول دے میں جی لیو نصاب زادیاں میں نہ جی ایک نہ ولایت کی تربیت پائی ہے تو پتہ نہیں ہوگا لکھی میں دیا اتنے بات تبھی ہے کیونکہ جو آج کل صاحب زادگی ہے وہ تو تکبر کا نہ ہوگی صاحب زادگی لہوجے بھی پڑے عزیزوں حضرت یوسف پر بردہ آغوش نبوت سا پر بردہ آغوش ایسا لوگ کہ وہ جتھے گئے ہیں دنیا بنے ہیں کہ کسے جگہ کو تربیت یافتہ ہے جناب یوسف علیہ السلام یاد رکھیں بھائی صاحب حسن مرشد علی فرماتے ہیں کہ رب دیا عطاواں وچوں عمدہ عطا ہے اللہ دیا عطاواں وچوں ایک عمدہ عطا چہرے دا خوبصورت ہونا اور ایک صفت اللہ ہر نبی کو عطا فرمائی کیونکہ یہ اٹریکشن ہوتی لوگ اٹریکٹ ہو گئے تو اللہ نے اپنے زمانے میں سارے انسانوں نالوں انبیاء کو سونا بنایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو تاکہ لوگ انہوں کی طرف اٹریکٹ ہو مبلغ کی پرسنالٹی اگر انہیں اٹریکشن ہو گئے پرکشش ہو گئے تو لوگ وہ بات زیادہ اچھے طریقے نال سن رہے اللہ نے تمام انسان کے اندر جمالیاتی ذوق رکھے ہیں لوگ اس کو متاثر ہوتے ہیں اور لوگ متوجہ ہوتے ہیں با ترتیب چیزاں لوگوں کو پسند ہوتی ہیں ترتیب کا نام یوسف تو آپ بہت خوبصورت ہے حضرت یوسف مصر سے بازار ہے آپ کی قیمت لگی میں سبحان اللہ کی قربان جاؤں وہ مالک ہے نا وہ مہربان ہے نا وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنے کہڑے رنگ چل مارا ہے اتنا پیارا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کریم ابن کریم اتنا خوبصورت اعلیٰ خاندان اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور حضرت یعقوب کی گود پرورش پائی علم و حکمت کے موتی چنے جب تربیت مکمل ہوگی پھر خالق نے امتحان لیا جب تربیت مکمل ہو گئی پھر امتحان شروع ہوا جدا امتحان نہ ہوئے انہوں انعام نہیں ہوتا منہاج العابدین کے اندر لکھیا ہے
امام غزالی فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی آزمائش اللہ لگے اتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ مصیبت اور آزمائش ایک فرق ہے۔ مصیبت ہو جڑی سے خود سائڈ میں آزمائش اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ مصیبت تو چھٹکارا مل جانا کمال ہے کہ آزمائش کے بعد انعام ملتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ۔ تھوڑا جا فرق ہوتا ہے، اگر کبھی ٹائم ملے تو آپ کشف المعجوب پڑھنا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ حضرت آپ سنیے اور یاد فرمائیے۔ حضرت یوسف کو مصر میں عزیز اپنے گھر لائے گا۔ وہ مصر کی فوج کے کمانڈر ان چیف جیفا فارمی اسٹاف بڑے عہدے تھے، وہ گھر لے گئے اور انہوں نے حضرت یوسف کو بڑے خوبصورت طریقے نال پالیا، محبت ہو گئی، پیار ہو گئی۔ انہوں نے پھر انہوں نے اس نے سلوک کیتا، محبت کی، پیار کیتا، انہوں نے سہولیات دیتیاں، انہوں واسطے اکالیق اور اساتذہ مزید انہوں نے سکھان واسطے رکھے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے فن سپا کری اور دیگر علوم کے اندر مزید تاب کیتا۔ تو طبیعت ہے چونکہ علم کی لگن موجود سی تو آپ دنیا نہ زیادہ جلدی سیکھ لیں گے۔ جب آپ جوانی کی آثار نمودار ہوئے تو یوسف علیہ السلام کے عزیز مصر کی بیوی عاشق ہو گئی۔ جناب کی توجہ ہے، انسان بھولن لگے تھے کسی جائے کے بھی بول رہے تھے۔ عمائی صاحب عاشق ہو گئی، ویسے عشق اگر اللہ کے نبی نہ ہوئے تو کیا ہی بات، ایک کسی بات سے لگ جاتا ہے اللہ کے نبی نہ عشق ہوئے پر انشاءاللہ کسی جات ہی ہو جائے۔ عزیزہ نے من کسی پاپے نے کہ عشق کردہ ہے اپنی مرضی کمے جناب یوسف گھر میں چکے لے آئے، اللہ کا قرآن فرماتے تیرے شور دیاں میرے دے بڑیاں بھلائیاں
شرم و حیا دا موجود ہونا کسی بھی نوجوان کی جوانی کی صفات صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ تمہاری لڑکیوں کو بھی زیادہ شرم و حیا والے آئے صحابہ کہتے ہیں تمہاری لڑکیوں کو بھی زیادہ شرم و حیا والے آئیے سنی بریلی والے ہوئے تو فرمو دے نیچی نظروں کی شرم حیا پر درود تجھ بینی کہ بفت میلا حضور نظر جھکا کے چل دیا ہے پالا دل نظر جھکا کے چلنا میرے حضور کی سنت ہے جیسے باقی چیزیں سنت ہے اس طرح نظر جھکا کے رکھنا بھی حضور کی سنت ہے نظر جھکاؤ نظر جھکاؤ اے ایمان والو اے نوجوانوں نظر جھکاؤ نظر اٹھے تو خرابی اور تاکہ علی اللہ آپ پہ یوسف جاندے کہ آپ پہ عشق کرنی مائیے نے فرمایا تو آجے لکھیا نہیں تو آجے تو انہاں کیا تکا انہاں کیا آجو این کمرے کے اندر انہاں تن بٹھایا تھے آج سے پھال سے چھری کی فرمایا کہ اس نے اس سے لکھن پھال کٹنا ہے پھال کٹ دو تو سچ نہیں اور تا چھری پھال دے مجھے رکھی پتہ نہیں کہ یہ رمضہ ہو سب قرآن کے سائے تھے لیکن ایک رمض ہے بھی وہ پھال کھلتے نظر سے جب اٹھی نظر تو پامیں نبی آ لگے پر جب اٹھی دے تو کٹے غلط ہو آپ نے سمجھ آ گیا جب اٹھیے وہ تو پھال نہیں کٹیا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیا کیوں اس واسطے اللہ کا قرآن ہے نظر نہ اٹھا نظر جھکا نظر جھکی ہوئے حیادار ہونے کی علامت ہوتی ہے میرے حضور نظر جھکا کے چلتے آئے پسینہ بہت ہوتا ہے تو فرمایا کہ دے وچ حیا زیادہ ہوئے اور پسینہ زیادہ تو بھائی جوان تھے وہ یہ رسا کے حیا ہوئے اور بے حیا بندے کو سمجھتے ہیں بھئی یہ بڑا بندہ ہے ایک چیز گل شروع ہوئی کہ جیڑا جتنا بڑا بے حیا ہے انہاں نیٹ سے زیادہ مشہور اور نیٹ میں ساری قوم کو بے حیائی زیادہ سکھائیے اور کوئی شے پتہ نہیں انہیں سکھائیے یا نہیں بھائی توجہ ہے تھوڑی اے علی میرے پیارے دوست بے باک ہونا غلط نہیں بے باک ہونا غلط نہیں بے باک ہوئے جڑا حق تے بولنا بے باکی ہے اس چیزوں آپ یاد رکھنا وہ بھی کوئی بھی بندہ ہوتا جسے حق بولنے نہیں جاؤ گے جو بھی نہ بولے ہاں جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں شوق سے
साले निगे पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है। बेबाक होना ये सिफ्त है, बदतमीज होना बुराई है। आपको समझ आई ना? सवाल के सामने नहीं करते हजूर अगे, जेड़े बंदे हजूर अगे सवाल करते आए बेबाक है, बदतमीज ना है। बुजुर्गों पे सवाल करना ममनू है। सवाल करो, ये बेबाक हो दी अलामत है, जितने ना समझ आए उसे सुन्नी मार के बैठा रहे, आज ना करो, बदतमीज ना बनो। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये तो देखिया दरवाजे बंद ने, चाबियां जनाबे जुलैखा खोलने, अल्लाह दे नबी को ख्याल आया मैं बाहर किवें निकलना है। अल्लाह फरमाया यूसुफ सोनिया डरिया दौड़ तेरा कपे दरवाजे मैं खोल दिया। फरिश्ते तितली कमीज जुलैखा दे हाथ विच इन्नी कट दे, मैं अपने नबी नाल वादा कीता है तेरे नेड़े नहीं आउण देआगा। हज़रत यूसुफ जब दरवाजे तो बाहर आए तो सामने अभी मिस्र खड़े थे। उन्हें देखा कि अति यूसुफ ने पीछे बैठा है। तो मई साहब पहले बोले तो कहने लगे कि ये तेरे घर वाले बुराई का इरादा कर रहा है, जेड़ा अगे हो गया बुराई का इरादा वो करता है, जेड़ा अगे तो गए। अल्लाह अकबर। तो मिस्र ने कहा यूसुफ तो को गवाह है। जब यूसुफ ने फिर उसका इनकार कर दिया कि नहीं कि मैं ऐसा नहीं, उन्होंने कहा तो गवाह है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है नाल कूड़ा दी कूड़े विच बच्चा से अल्लाह फरमाए ईमान बोलेगा। तवज्जो है कि ना? यूसुफ ने कहा तेरा बच्चे सामने बोलेगा, बच्चे बोलते नहीं होंगे, लेकिन जब अल्लाह वाले का हुक्म होवे और वो भी बोलते जेड़े बोलने वाले नहीं होते। जनाब यूसुफ ने फरमाया बच्चा बोल के गवाही देगा, बच्चे बोल के गवाही की दी है। याद आया फिर दोबारा गल फिर करांगा, एक जुमला याद आया। जनाबे मरियम अपने बेटे को लैके जो बैतुल मुकद्दस वाल टुरियां तो फरमान लगियां या नहीं तभी तो कबला या अल्लाह मैं तो इसको पहले मर जाता नसिया मनसिया हो जाए। मेरे मालिका मेरे को बंदियां पूछना है पर मरियम तेरी शादी नहीं हुई पुत्र कित्थों लिया तो मैं की जवाब दिया। अल्लाह फरमाया ऐ मेरी वलिया तू ना बोली, चुप रहना, इशारा करी तेरा पुत्र बोलेगा।
عزیزہ نے مائی صاحبہ پیدا پیڑ والے ہوئے تیرے فرمانے یا اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہے آپ نے کروٹ بدلی دودھ پینا چھوڑیا اور کروٹ بدلی ایک انگل اٹھائی اور لوگوں نے کیا میری امی کو پوچھنا رہے ہو میں کون ایک خیر والے لگتا جیت شیئن فریا آؤ میں دسا فرمایا
بچے بول دے بلانا نے طاقت ہوئی یوسف پاک نے فرمایا اللہ کا قرآن میں ورشی در شاہد من انبیاء پگوڑے وچ بچہ بولیا کہ کہنے لگا عزیز مصر کفیر ویکھ لو جے تم پھٹی ہوئی تے جو ہے سچی جے پچھو پھٹی ہوئی کمیز پچھو پھٹی ہوئی ہے اس کے بعد اللہ قرآن فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُنَّ عَظِيمٌ عورت کا مکر بڑا بڑا جدوں یہ عورت لین تو لے جائے اور نہ ویندی لگی نہ ویندی مولوی نہ ویندی پیرے نہ ویندی ایک کون ہے وہ پھر الزام جڑ دے لیکن جنہوں نے رب عزت دیتی ہوئے انہوں نے عزت کوئی کٹا نہیں بابیاں نے عزت نیٹ نے نہیں دیتی جو نیٹ آیا کٹا رہے سر توجہ فرماؤ گے نا تو سمجھ جائے گی نا بابا بابیاں نو عزت اللہ دیتی ہے کہ انہوں نے اللہ دیتی ہوئے وہ نیٹ آیا تو نہیں کٹتی آپ نوجوان بچے بالخصوص فکر مند نہ ہو نیٹ کی دنیا ایک آرٹیفیشل دنیا ایک گراؤنڈ ریالٹی بیٹا جی نیٹ کی دنیا اور حقائق اور آپ اس بات کو ہمیشہ لے چلتے نیٹ ایک تصوراتی اور تخیلاتی دنیا ہے جیڑی بندے نے ذہن کو اپسیٹ کر دی مگر زمینی حقائق اس کو الگ ہوتے ہیں آپ میری بات سنو میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں علیہ نے حضرت یوسف جیل چلے گئے 10 سال جیل 10 سالہ کے بعد مالک دن بدلے دن ضرور بدل اللہ دن ضرور ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں ایک کو نہیں بدلے ہاں تو پھر جب بدلاؤ آیا تو پہلا کنویں چھوٹے گئے پھر بیچے گئے پھر بیچے گئے پھر جیل گئے دن بدلے پھر اللہ نے نبوت بھی دی بادشاہ بھی علم بھی دیتا عشق کرنا بیوی دیتی پتر دیتے دنیا دیتی اور فرمایا وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ایسے لوگ بہت کم گزرندگی کو اللہ فرمایا ہو یُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ کہ تم پر نعمت کو مکمل کر نبی یوسف کے اللہ نے نعمت ادا کی تمام نبوت فقیری بھی تغیری نبوت بھی بادشاہ حسن بھی تغییر دنیا بھی پتر حکومت بھی اور باپ بہار یہ چیزیں جڑی کئی جیلے بندیاں تے بڑا گئے نا وہ بندے بڑے بڑے بندیاں بول جاتے ہے کہ نا تقریب موقعی کو پھر بندیاں بھول جاتے ہیں جڑے اوکھے بڑے کام ہونے والے بندے نے انہوں نے بھول جاتے ہیں لیکن جڑے نسلی بندے ہوندے نے وہ سجنا دے احسان یاد رکھتے ہیں توجہ ہے حضرات کے نام عزیزان من حضرت یوسف کے زمانے میں مصر سے تم ختم ہو گئے آپ نے تقسیم شروع کر دی ایک دن ایک بندہ آیا انہیں کیا
تو بغیر بندے آتے آتے تیرے کل کی اختیار کہ تو بغیر تقسیم تو مگنا ہے انہیں کہنے کہ یوسف کو لے چلو وہ آپ پہ کہنے کہ زیادہ دینا ہے سرکارہ بندہ آندہ ہے کہ میں بغیر پیمانے تو لینی ہے کہ گٹھڑی بوڑھ کے لے بھر کے لے ہو انہیں فرمایا تو کون ہے کہ جڑا پیمانہ توڑ لے وہ کہنے لگا جناب تم بیٹھا رہو یوسف سونیا میں ہوا جن مشکل ویلے مغوڑے وچ تہاڈی گواہی دتی ہے میاں صاحب دے اصلاں نال جے نیکی کریے تے نسلاں نہیں بھلاتے بے نسلاں نیکی کریے تے الٹیاں بابا کی خاطر بھی ساڑھے بلائی امام محمد رضا بھی ساڑھے بلائی کی حضور دی آلیاں بھی ساڑھے تے بلائیاں نے حضور دے صحابہ دیاں بھی ساڑھے تے بلائیاں نے تے حضور دیاں بلائیاں نے پھر گلی بھی نہیں تو اسی انہوں نے محبت کر کے انہوں نے مشن وقت بڑھا کے انہوں نے محبت کر سکتے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے وما علینا الا